اچھا، اس مسئلے میں بار بار جو ہمارے احباب کہتے ہیں نا کہ اہل حدیث ہر انسان کو فتوے کی اجازت دے دیتے ہیں، ہم یہ سوال کرتے ہیں کیا احناف، چلیے احناف جو ہے وہ ہر انسان کو اجتہاد کی اجازت نہیں دیتے، لیکن کیا ایک حنفی کو تمام حنفی علماء اس بات کی اجازت دے دیتے ہیں کہ وہ خود امام ابو حنیفہ کی کتابوں سے یا حنفی مسلک کی جو کتابیں ہیں بڑی ان کتابوں سے خود سے امام حنیفہ کا کوئی قول نکال کر کے تقلید کر لے؟ کیا حنفی اس بات کی اجازت دیتے ہیں؟ کیا امام حنیفہ سے تقلید کا مطلب یہ سمجھا جائے کہ ہر حنفی عامی کو عالم کو یہ اجازت ہے کہ وہ جائے امام ابو حنیفہ کی کتابیں پڑھے اور اس سے جو مسئلہ اس کے سمجھ میں آ رہا ہے اس کو عمل کر لے؟ باوجود اس کے کہ احناف تقلید تو کرتے ہیں امام ابو حنیفہ کی، اس کے باوجود وہ یہ کہتے ہیں نا کہ بھئی امام حنیفہ کی تقلید کا یہ مطلب نہیں کہ ہر جو ہے عامی اور مفتی وہ جائے اور حنفی علماء کی کتابیں پڑھ کر کے خود سے ہی کوئی مسئلہ اخذ کر لے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے بھائی حنفی مسلک کے جو معتبر علماء اس کی طرف رجوع کرنا پڑے گا عامی کو۔ تو جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ امام ابو حنیفہ کی تقلید کرنے والے عامی پر یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے امام حنیفہ کے فتوے پڑھ کر کے ان کی تقلید کرے، تو ویسے ہی ہم کہتے ہیں کہ اللہ اس کے رسول کی اتباع کرنے والے کے لیے یہ جائز نہیں کہ اگر اس کے پاس قرآن و سنت کے فہم کا جو اصول ضابطہ ہونا چاہیے، جو معیار ہونا چاہیے، اگر اس معیار تک اس کا علم نہیں ہے تو وہ اپنی مرضی سے قرآن و سنت کے دلائل کا استنباط کرے، بلکہ وہ بھی قرآن و سنت کے عالم سے جا کر کے فتویٰ پوچھے گا۔ تو وہ بولتے ہیں کہ تقلید اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں یعنی ڈائریکٹلی ہم قرآن حدیث سے یعنی مسائل نکال نہیں سکتے، جو وضو کے مسائل ہو یا کوئی بھی مسائل ہو، صحیح ہے، ہاں، تو جو بالکل مجتہد صحیح ہے، جو امام ہاں، ابو حنیفہ مجتہد ہے، امام شافعی جو مجتہد ہے، تو ایک ہی امام کی فالو کرو تو تمہیں آسانی ہو جائے گی، تو انہوں نے ایک مذہب بنا کے رکھا ہے کہ آپ کی آسانی کے لیے، ہاں، تو جی آپ جی اس کی نہیں دیکھیے، میں آپ سے مطلب بحث نہیں کر رہا، میں صرف یہ جو سوال جواب میں آپ سے کر رہا ہوں نا اس مسئلے کو اچھے سے سمجھنے کے لیے کر رہا ہوں۔ آپ یہ بتائیے کہ جو ایک عامی ہوتا ہے حنفی، کیا وہ ڈائریکٹ جا کر کے مجتہد سے مسئلہ پوچھتا ہے؟ نہیں، جو مجتہد کا جو عالم ہے، جو اس ہاں، مذہب میں جو ایک یہ ایکسپرٹ مفتی ہے، سے مسئلہ پوچھتا ہے، مفتی سے ہاں اس سے ایکسپرٹ پوچھتا ہے، ہے، ہاں، ہاں، تو جو تو اس ایکسپرٹ سے ہے وہ جو ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ ڈائریکٹ مجتہد سے پوچھتا ہے؟ نہیں، وہ تو نہیں، وہ ان کی تکلیف، ان کی مطلب ان سے فالو کرتا وہ ہے۔ بھی جاتا ہے، وہ بھی تحقیق کرتا ہے، یعنی جیسے امام ابو حنیفہ کا ایک آدمی حنفی مسلک کا مفتی ہے تو وہ اپنے مسلک کے علماء کے فتاوے دیکھ کر کے پھر اپنے مجتہدین کے اقوال دیکھ کر کے ایک بات بتاتا ہے نا۔ ہمارا اختلاف اس پر تھوڑی ہے کہ مجتہدین کے فتووں سے ان کے اجتہادات سے استفادہ نہ کیا جائے، ہم میں سے کسی نے یہ کہا ہی نہیں ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ عامی جو ہے اس نے جا کر کے اپنے مفتی سے صرف یہ کیوں کہا کہ مجھ کے حنفی مسلک کے ہی مطابق فتویٰ چاہیے، اور یہ مجتہد جو مفتی ہے وہ صرف حنفی مسلک کے مطابق ہی کیوں فتویٰ دے رہے ہیں؟ بھائی آپ نے بہت اچھی بات کہی کہ مجتہدین ماشاءاللہ دین کا علم رکھنے والے تھے، انہوں نے ہمارے لیے دین آسان کر کے اپنی کتابوں میں لکھ دیا، لیکن ہم اس بات کے پابند کیوں بنایا جا رہا ہے ہم کو کہ ہم ایک ہی مجتہد کی تقلید کریں گے؟ ہم تو کہہ رہے ہیں نا کہ بھائی عام آدمی مفتیوں سے پوچھے، مفتی اپنے آپ کو محدود نہ کرے ایک مجتہد کے فتاووں کے دائرے میں۔ اللہ رب العالمین اس کو اتنی صلاحیت تو دیا الحمدللہ کہ اگر کسی مسئلے میں مجتہدین کا اختلاف ہو جائے تو وہ اتنی صلاحیت، ایک مفتی آج کے دور کے جو علماء ہیں وہ اتنی صلاحیت تو ماشاءاللہ رکھتے ہیں کہ کسی مسئلے میں اگر مجتہدین کا اختلاف ہو جائے تو وہ ترجیح دے سکتے ہیں اور وہ راجے بتا سکتے ہیں کہ ان کی دلیلیں یہ ہیں تو کس کی دلیل زیادہ قوی ہے۔ تو ہم تو یہ نہیں کہتے کہ مجتہدین سے استفادہ نہ کیا جائے، ان سے فائدہ نہ اٹھایا جائے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک مجتہد کے فتاووں اور اجتہادات کے دائرے میں خود کو محدود نہ کیا جائے۔ جیسے ایک مفتی آپ کو ایک مجتہد کی کتاب پڑھ کر کے ایک مسئلہ آپ کو بتا سکتا ہے، وہ مفتی اگر اپنے آپ کو ایک مسلک میں محدود نہ کرے تو وہ تمام مجتہدین جہاں پر اختلاف ہو رہا ہے وہاں پر وہ تمام مجتہدین کے اقوال اور ان کے دلائل دیکھ کر کے آپ کو قرآن و سنت سے قریب ترین جو بات ہے وہ بھی بتا سکتا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ مفتی اپنے آپ کو ایک مجتہد کا پابند نہ کرے بلکہ تمام مجتہدین کے فتاوے دیکھ لے اور جو بات قرآن و سنت کے دلائل کے مطابق زیادہ راجح ہے وہ بتائے، اور عامی اپنے آپ کو ایک مسلک کا پابند نہ کرے بلکہ وہ اپنے مفتی سے کہے مجھے قرآن و سنت کی روشنی میں جواب دو۔ آپ کا جو بولنا ہے کہ آدمی ایک مذہب کو نہ فالو کرے، تو اس میں آدمی کو ایک چھوٹ مل جاتی ہے کہ وہ کسی بھی ایک مسائل میں اس میں لے لیا کہ اس میں اب جیسے کہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھنا ہے اس میں سے لے لیا، حنفی میں سے لیا۔ چھوٹ والی بات آپ نے کہی، میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کیا آدمی کو اس پہ چھوٹ، آپ کہتے ہیں کہ ایک مسلک کی اتباع کرنا چاہیے، کیا چاروں مسلک میں سے کسی بھی مسلک کی اتباع کر سکتے ہیں؟ ہاں، کسی بھی ایک مسلک میں کسی بھی ایک مسلک کی، تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی اس مسلک کی اتباع کو زیادہ ترجیح دے گا جہاں پہ چھوٹ ملنے کا امکان زیادہ ہے؟
ہاں وہی ایسا کرے بھی تو ہو سکتا ہے. جیسے حنفی مسلک میں تو چھوٹ کے لیے بہت گنجائش ہے نا, پورا ہیلا کا ایک باب ہے. اس سے پہلے ہم لوگوں نے ایک پوری سیریز لی تھی, ہم نے آپ کو بتایا تھا اس کے اندر کہ کس طرح سے حنفی مسلک میں چور کے لیے ساری چھوٹ ہے کہ اس طرح سے چوری کر لے تو اس پر حد بھی نافذ کی جائے گی. زنا کے لیے کتنی ساری مطلب زانی کے لیے چھوٹ ہو جاتی ہے کہ ایسے ایسے زنا کرے گا تو اس پر حد بھی نافذ کی جائے گی. تو چھوٹ والا مسئلہ تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہی اسی مسلک کی پابندی کرنا ہے, اسی کی تقلید کرنا ہے, اگر آپشن دیا گیا تو لوگوں کو چھوٹ والا آپشن قبول کریں گے, تب تو بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن چھوٹ تو آپ نے خود دی ہے کہ چاروں مسلک میں سے جس مسلک کی چاہے تقلید کر لے, تو پھر تو آدمی کو اس طرح سے بھی چھوٹ مل جائے گی نا کہ سارے لوگ حنفی مسلک کی تقلید کر کے, حنفی مسلک میں چھوٹ بہت زیادہ ہے. بلکہ حنفی مسلک کے پھیلاؤ کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی کہ اس میں چھوٹ بہت زیادہ ہے, اس لیے بادشاہوں نے اس مسلک کو بہت پسند کیا ہے. تو چھوٹ تو بھائی ویسے تقلید میں بھی مل رہی ہے, بلکہ آپ ہی لوگ چھوٹ دے رہے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے میں کیا بول رہا ہوں؟ اگر جو رخصت تلاش کرنے کے لیے کرے گا تو وہ گنہگار ہوگا, اور جو رخصت تلاش کرنا چاہے گا اس کو ایک مسلک کی تقلید کرتے ہوئے چھوٹ مل سکتی ہے. میں آپ جب فقہ کی کتابیں پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے بہت سارے مسائل میں خود حنفی مسلک کا آپس میں اختلاف ہے. تو تقلید سے جو ہے نا وہ چھوٹ اگر جو حاصل کرنا چاہے وہ تقلید کر کے بھی حاصل کر سکتا ہے. اس کو اپنے مسلک میں ہی الگ الگ ائمہ کے الگ الگ اقوال مل جائیں گے, جیسے کہ بہت مشہور ہے کہ امام حنیفہ سے جو ہے نا وہ 2/3 مسئلوں میں ان کے شاگردوں نے اختلاف کیا ہے. تو جو چھوٹ کی جو دلیل کے بجائے رخصت پر عمل کرے گا, اس لیے ہم نے یہ نہیں کہا نا کہ جس میں اس کو آسانی مل رہی ہے, جس میں اس کو رخصت مل رہی ہے اس پر عمل کرے, وہ اخلاص کے ساتھ یہ دیکھے کہ قرآن و سنت کی دلیل کس میں مضبوط ہے اس پر عمل کرے. باقی جو چھوٹ تلاش کرے گا وہ چاہے ایک مسلک کی تقلید کرے, اس میں بھی اس کو بہت ساری جگہوں پر چھوٹ مل جائے گی, کوئی نہ کوئی قول حنفی مسلک کے عالم کا بھی مل جائے گا کہ اس نے فتویٰ دیا ہوگا. تو چھوٹ مفتی کا تو ذمہ داری ہے نا کہ وہ قرآن و سنت کی روشنی میں جواب دے. اگر وہ قرآن و سنت کی روشنی میں جواب دینے کے بجائے رخصتوں کے حساب سے جواب دے گا تو وہ گنہگار ہو جائے گا. ہم یہ تھوڑی بول رہے کہ جہاں چھوٹ ملے وہاں پر عمل کرے, اس لیے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ جہاں قرآن و سنت کی پابندی کا وہ کر سکتا وہاں پر عمل کرے. اور مسلمان سے آپ اس بات کی کیوں امید کرتے ہیں کہ وہ رخصتوں کی تلاش کرے گا؟ جو ایک حلال حرام کے فکر مندی کر کے ایک مفتی سے سوال کرنے کے لیے آئے, اس کا مطلب کہ وہ رخصت نہیں چاہ رہا ہے, وہ شریعت کا حکم جاننا چاہ رہے ہیں. آپ خود پریکٹیکلی دیکھیں زمین پر کہ بہت سارے معاملات میں اہل حدیث ہو گیا چھوٹ نہیں ہے, احناف کے یہاں چھوٹ ہے, اور اہل حدیث باوجود اس کے کہ وہ جانتے ہیں کہ حنفیوں کا اس معاملے میں چھوٹ ہے وہ نہیں عمل کرتے اس پر. ہمارے یہاں بہت حنفی مسلک کا جو معتمد فتویٰ ہے وہ یہی ہے کہ دارالحرب میں سود کی اجازت ہے, اس کے باوجود اہل حدیث سود کو حلال نہیں بولتے, جبکہ بہت سارے بریلوی علماء سود کو حلال بولتے ہیں. سود کی بہت ساری شکلیں حنفی مسلک کے نزدیک جائز ہے, پر اہل حدیث باوجود اس کے کہ ان کے پاس گنجائش ہے اس بات کی کہ وہ کسی مجتہد کا فتویٰ لے سکتے ہیں, لیکن وہ سخت والے مسئلے پہ عمل کر لیتے ہیں, لیکن جو ہے وہ دوسرے مسئلہ کا فتویٰ نہیں اختیار کرتے. تو یہ جو ہے نا غلط فہمی ہے صرف کہ اگر آپ مجتہد کا پابندی بنائیں گے تو لوگوں کو چھوٹ مل جائے گی. پہلی بات جو مجتہد کی پابندی نہیں کرتے, آپ دیکھیے کیا وہ چھوٹ کو مانتے ہیں کہ وہ چھوٹ مل گئی چلو نہیں, وہ بھی شریعت کی پابندی کرتے ہیں. اور جس کو جھوٹ کی جو تلاش کرے گا اس کو ایک مسلک میں بھی بہت ساری چھوٹ مل جائے گی. آپ دیوبندیوں کو دیکھ لیں, کیا ماشاءاللہ باوجود اس کے کہ وہ حناف کی امام حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں, لیکن کیا دارالحرب میں سود کی اجازت کے معاملے میں وہ دیوبندی نہیں مانتے ماشاءاللہ؟ اس مسئلے میں وہ عام حنفی مسلک جو فالو نہیں کرتے کہ دارالحرب ہے اس میں سود کی اجازت ہے تو ہم سود کھا سکتے ہیں. تو یہ بس ایک بہانہ ہے کہ چھوٹ مل جائے گی. جو بھی اہل حدیث ہے ماشاءاللہ آپ بتائیں کہ کس مسئلے میں ہم اس لیے عمل کریں کہ کس میں چھوٹ ہے. ہم تو ایسا کسی بھی صورت میں ہم اس کو جائز ہی نہیں بولتے, ہم تو کہہ رہے ہیں کہ چھوٹ نہ دیکھے, رخصت نہ دیکھے, دلیل دیکھے کہ دلیل سے جو موافق ہے وہ عمل کرے. جو نفس کی اتباع کرے گا اس کے اللہ تعالیٰ کے یہاں پکڑ ہوگی. جی شیخ, مگر آپ جو بول رہے ہیں شیخ, میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. جیسے فجر کا ہاں مستون ٹائم کیا ہے کہ اول وقت میں ہاں پڑھنا ہے, مگر آپ کو ہاں بخاری میں آپ کو ملے گی کہ فجر کا وقت جو اول وقت میں پڑھنا ہے سحر نماز. تو مگر ہاں آپ ترمذی میں ایک حدیث دیکھیں گے تو اس میں کیا ہے کہ یعنی ہوں سورج کی چمک آسمانوں میں جب دکھے تب نماز پڑھنا ہے. تو یہاں پر دو حدیثیں ہوں ٹکرا رہی ہیں, تو آپ کسے فالو کریں گے؟ آپ کس کو فالو کریں گے؟ تو آپ بولیں ایک گے بات یہ بتائیے کہ اگر امام ابو حنیفہ کے دو قول مل جائیں اور دونوں آپس میں ٹکرا رہے ہوں تو ایک مقلد کیا کرتا ہے؟ آپ کوئی ایگزامپل دیں گے تو سمجھ میں آئے گا شیخ. تو ہاں بھائی ایسا ہو سکتا ہے نا کہ امام حنیفہ سے, جیسے امام ابو حنیفہ سے ایک قول یہ ملتا ہے کہ وہ عربی زبان میں خطبے کو غیر عربی زبان میں نماز کی اجازت دیتے ہیں کہ غیر عربی زبان میں نماز ہو سکتی ہے. ایک قول ملتا ہے کہ نہیں ہو سکتی, دو قول ہے ان کے پاس. اب آپ کیا کریں گے؟ اب جو مجتہد جو فیصلہ سنائیں گے تو ہم عامی سے فالو کریں گے, ایکسپٹ کریں تو گے. ایک مجتہد اگر امام حنیفہ کے قول میں تطبیق دے سکتا ہے تو ایک مجتہد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال میں تطبیق نہیں دے سکتا, جبکہ امام حنیفہ انسان ہے
اور ان کے اقوال اگر آپس میں ٹکرا سکتے ہیں، اختلاف ہو سکتا ہے، جبکہ قرآن و سنت کا مصدر اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اس میں آپس میں اختلاف نہیں ہو سکتا. تو اگر ایک مجتہد کے قول میں تدویق دی جا سکتی ہے، راستہ اختیار کیا جا سکتا ہے، جبکہ مجتہد انسان ہے اور ایک انسان کے دو قول آپس میں متضاد ہو سکتے ہیں، جبکہ شریعت قرآن و سنت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے، اس میں حقیقت میں اختلاف نہیں ہو سکتا ہے، ہمارے ذہن میں اختلاف ہو سکتا ہے. تو جیسے آپ کا مجتہد اپنے امام کی مطلب مجتہد مقلد اپنے امام کے قول میں تطبیق دے سکتا ہے، تو الحمدللہ جو قرآن و سنت کا مجتہد ہے نا، وہ اللہ کے نبی کی دو حدیثوں میں، قرآن کی دو آیتوں میں، کسی آیت اور حدیث میں اگر ٹکراؤ ہو رہا ہے، تعارض ہو رہا ہے، تو وہ الحمدللہ تطبیق دے سکتا ہے. علماء نے تطبیق دی ہے، اس پر مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں ماشاءاللہ. اچھا یہ مطمئن ہیں آپ جواب سے؟ سرفراز بھائی بارک اللہ فیکم. یہ بات تو ہم اس سے پہلے بھی کئی بار اسٹریم میں بول چکے ہیں کہ ہم تقلید نہیں کرنے کا مطلب قطعی طور پہ یہ نہیں لیتے ہیں کہ ہر آدمی اپنے طور پہ اجتہاد کرے. ہم نے بار بار یہ بات کہی ہے کہ قرآن و سنت سے یہ بات بہت واضح ہے کہ جو علم نہیں رکھتے ہیں وہ علم والوں سے پوچھ لیں. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، جاننے والوں سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے ہو. تو ہم قطعی طور پہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہر عامی جس کے اندر کوئی صلاحیت نہ ہو وہ بھی جو ہے نا اپنی مرضی سے دین میں کوئی بھی بات کر سکتا ہے. لا تقفوا ما لیس لک بہ علم، جس کا تمہارے پاس علم نہیں ہے اس کے پیچھے مت پڑو. تو آپ قرآن و سنت کی بے شمار نصوص ہیں، اور ان نصوص کی روشنی میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی روشنی میں ہمارے علماء تو بار بار یہ بات کہتے آئے ہیں کہ ہر آدمی ہر ایرا غیرہ اجتہاد نہیں کر سکتا دین کے معاملات میں. آپ دیکھیں گے سب سے زیادہ جاہل دعات سے ڈرانے والی اگر کوئی جماعت ہے تو وہ اہل حدیث جماعت ہے. ہم مسلسل لوگوں کو اس بات کی تاکید کرتے ہیں کہ جاہلوں سے علم مت لو، جن لوگوں کے پاس دین کی نالج نہیں ہے ان سے علم مت لو. ہمارے علماء کے آپ بیانات سنیں گے ہم، بلکہ تبلیغی جماعت پر ہم جو اعتراضات کرتے ہیں اور ان سے جو ہمارا اختلاف ہے اس میں سے ایک اختلاف یہ بھی کہ ان کے یہاں پہ ہر کوئی ایرا غیر تو خیرہ کھڑا ہو جاتا ہے اور دین کی باتیں کرنے لگتا ہے، اور ہم اس سے بہت شدید اختلاف رکھتے ہیں. تو یہ بات اہل حدیث پر ایک جھوٹا الزام ہے کہ اہل حدیث جو ہے وہ ہر کسی کو اجتہاد کی گنجائش دے دیتے ہیں. ہم ایسا نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی عامی آدمی جس کو چیزیں نہیں پتا ہے وہ مفتی سے سوال کرے. اس اسٹریم میں بار بار یہ بات آئی ہے کہ ایک مفتی ہوتا ہے جو دین کی ایک بنیادی علم رکھتا ہے. عامی آدمی خود سے اجتہاد کرنے کے بجائے مفتی سے سوال کرے گا. مفتی جو ہے وہ اہل علم سے استفادہ کرے گا، اور جو مجتہد کے درجے کے لوگ ہیں وہ اجتہاد کریں گے. تو ہمارے یہاں طبقات ہیں، درجات ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر طبقے کا آدمی اپنے علم کے مطابق تحقیق کرے گا. ہم اصل میں صرف اتنی بات کہتے ہیں نا کہ ایک آدمی کو تقلید نہیں کرنے کا مطلب ہے کہ ایک آدمی کو اپنے آپ کو کسی ایک مسلک کے پنجرے میں قید نہیں کرنا چاہیے. کسی آدمی کو اپنے آپ کے لیے یہ پابندی نہیں کرنی چاہیے کہ قرآن و سنت کے نصوص میں جو بھی ہوں، دلیلیں کسی کی کیسی بھی ہوں، ہم تو بھائی بس ایک امام کی مانیں گے، ایک مسلک کے فتوے پر چلیں گے. تو یہ اصل میں تقلید نہیں کرنے کا یہ مطلب ہے. تو یہ اہل حدیثوں پر ایک الزام ہے. باقی رہا کہ اپنے اہل حدیث کہتے ہیں کہ اہل حدیث ظاہری ہوتے ہیں. ظاہری امت کا وہ طبقہ ہے، ایک خاص جماعت ہے جو قیاس کا انکار کرتی ہے، اور قیاس کے انکار کے جیسے ان کو ظاہری کہا جاتا ہے. تو ہم تو قیاس کا انکار نہیں کرتے. ہم تو قیاس کو حجت شرعی مانتے ہیں. ہم یہ مانتے ہیں کہ فقہی مسائل میں قیاس ایک دلیل ہے. عقیدے میں قیاس دلیل نہیں ہوتا، فقہ میں قیاس کو ہم ایک دلیل مانتے ہیں الحمدللہ. اور ہمارے علماء بہت سارے مسائل میں قیاس کرتے ہیں. آپ ہماری کتابیں اٹھا کر کے دیکھیں، آپ کو ہماری جامعات سے جو کتابیں ہمارے یہاں پڑھی جاتی ہیں اس میں باقاعدہ آپ کو قیاس کا مبحث ملے گا. جیسے ہم الاصول من الاصول شیخ ابن عثیمین کی پڑھتے ہیں، اس میں آپ کو قیاس کی بحث مل جائے گی. بلکہ جامعہ سلفیہ سے مجھے یاد ہے شیخ سلیمان الاشکر یا شیخ عمر الاشکر دونوں میں سے کسی کی کتاب ہے قیاس پر، تو باقاعدہ وہ قیاس پر ایک کتاب جامعہ سلفیہ سے شائع ہوئی جو میں نے طالب علم کے زمانے میں پڑھی تھی. تو میرے بھائی یہ بھی اہل حدیث پر الزام ہے کہ اہل حدیث ظاہری ہیں. اہل حدیث قیاس کو صحیح مانتے ہیں، نہ صرف قیاس کو صحیح مانتے ہیں بلکہ بہت سارے مسائل میں اہل حدیث علماء قیاس کو دلیل بنا کر کے اجتہاد کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیرن شیخ سرفراز فیضی حفظ اللہ. آپ شیخ سرفراز فیضی حفظ اللہ سے اس دو اعتراض سوال کا جواب سن رہے تھے. پہلا انہوں نے یہ کہا کہ اہل حدیث جماعت میں ہر ایرا گیرا اٹھ کر مجتہد بن جاتا ہے اور اجتہاد کرتا ہے. تو شیخ سرفراز فیضی حفظ اللہ نے اس اعتراض کا جواب دیا. اور دوسرا یہ کہ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر تقلید نہیں کی جائے گی تو نفس پرستی، خواہش پرستی ہوگی، اور ہر عامی اٹھ کر کسی کی بھی اپنی خواہش کے مطابق فتویٰ لے گا. تو اس اعتراض کا بھی جواب شیخ سرفراز فیضی حفظہ اللہ نے بہت اچھی طریقے سے جواب دیا. جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر. آئی پلس کی پوری ٹیم کو جزاک اللہ خیر.